بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبقات ابن سعد، حصہ اول۔ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم، سرور کونین، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک عظیم الشان کتاب۔ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری المتوفی 230 ہجری یعنی 230 ہجری کی شہرائے آفاق کتاب طبقات الکبیر یا طبقات الکبریٰ تذکرہ رجال کی قدیم ترین چند کتابوں میں سے ایک محترمہ بالشان کتاب ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات پر بھی اس کا احاطہ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں، بلکہ اس لیے بھی اس کتاب کا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف ہارون الرشید و مامون الرشید کے ادوار کا عالم ہے، اور اس نے تذکرہ نویسی کے قدیم اصول کے مطابق اپنے ہر بیان کے لیے چشمدید شاہدوں کے بیانات اسناد کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ایک تو مصنف کے زمانے کی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت، اور دوسرے بیان میں ذکر و اسناد کی شرط نے اس کتاب کو زمانہ مابعد کے اہل علم و تحقیق کے لیے ایک خزانہ علم بنا دیا، اور ہر زمانے کے علماء نے اس کتاب کو آنکھوں سے لگایا۔ یہ کتاب 207 ہجری اور 227 ہجری یعنی 207 ہجری اور 227 ہجری کے درمیان تقریباً 20 سال کے طویل عرصہ میں لکھی گئی۔ قیاس ہے کہ یہ کتاب مصنف نے اپنے استاد الواقدی کی وفات کے بعد لکھنی شروع کی ہوگی، اور اس وقت ابن سعد کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو گئی ہوگی۔ یہ کتاب بغداد میں لکھی گئی اور ظاہر ہے کہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اور یہی کتاب کیا سبھی کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں۔ دنیا میں یہی وہ زبان تھی جو قرآن حکیم کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی علمی و ادبی زبان ہونے کا درجہ رکھتی تھی۔ قدیم زبانوں کا دور اقبال مندی ختم ہو چکا تھا، اور زمانہ مابعد میں علمی زبان کا مرتبہ رکھنے والی زبانیں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ مصنف کے زمانے ہی میں اہل ذوق نے اس کتاب کی نقلیں حاصل کر لی تھیں، اور مصنف کے بعد تو اس کثرت سے اس کی نقلیں علماء اور محققین نے تیار کی کہ صلیبی جنگوں اور اس کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہی بڑے بڑے کتب خانوں کی تباہی کے باوجود اس کتاب کے مکمل و نامکمل نسخے دنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ رہ گئے اور آج تک محفوظ ہیں۔ طباعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دماغوں میں پیدا ہوا، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی کتاب کی طباعت و اشاعت کوئی آسان کام نہ تھا۔ اگرچہ 1797 عیسوی یعنی 1797 عیسوی میں عربی کا مطبع مصر میں قائم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد عربی کے مطابع سبھی جگہ قائم ہو گئے تھے، لیکن اس بے مثال کتاب کی اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ کو حاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک حصہ 1308 ہجری یعنی 1308 ہجری بمطابق 1891 عیسوی یعنی 1891 عیسوی میں آگرہ سے چھپ کر شائع ہوا۔ یہ کام جاری نہ رہ سکا۔ اس کے بعد 1322 ہجری بمطابق 1905 عیسوی یعنی 1322 ہجری بمطابق 1905 عیسوی میں جرمنی کے دو مستشرقین مسٹر بروکلمان اور مسٹر سخاؤ نے 1 لاکھ روپے کی سرکاری امداد سے اس کتاب کی طباعت اور پروف خوانی کا کام شروع کیا، جو برسوں تک ہوتا رہا، اور اس کتاب کے 8 حصے چھپ کر تیار ہوئے۔ اس کے بعد اور بہت دنوں بعد مکتبہ صادر بیروت نے طبقات ابن سعد بہت خوبصورتی سے شائع کیا۔ اس عظیم الشان تاریخ و تذکرہ کے ماخذ کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا خیال بھی 19ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہو چکا تھا، لیکن کتاب کی ضخامت اور اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اس کی طباعت و اشاعت کی ہمت کوئی نہ کر سکا۔ بالآخر دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن نے اس کے 5 عربی حصوں کا اردو ترجمہ مولانا عبداللہ عمادی سے کرا کر سال 1944 یعنی 1944 میں شائع کیا، اور آخری 3 حصوں کا اردو ترجمہ مولانا نذیر الحق صاحب میرٹھی نے کیا۔